شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قرآن حکیم میں اللہ مالک کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جاتی ہے، غیر مشروط یہ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات عبادت ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، مسلمان حکمران کی فرما برداری اللہ کے حکم سے ہے، ماں باپ کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ تو یہ عبادات خاص حق ہے میرے مالک کا، اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی فرشتے، اللہ کے کسی پیارے، کسی شخصیت اور کسی ذات کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب غیر اللہ ہیں، یہ سب اللہ کے سوا ہیں، یہ سب اللہ کے علاوہ ہیں۔ حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں۔ وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق ہے اللہ پر اللہ کی رحمت سے کہ جو اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن جن لوگوں نے شرک کے دھندے کو چلانا ہے، قبر پرستی کے بازار کو گرم کرنا ہے، وہ لوگوں کو مختلف بہانوں سے، تعویلات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ظالم ذاکر جس کے نام سے ہی گناہ کی بو آتی ہے، شہنشاہ نقوی، شہنشاہ اس کا معنی ہے شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ نام ہی اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ شہنشاہ ہے، یہ نام کسی انسان کا نہیں رکھا جا سکتا، لیکن انہوں نے قبر پرستی کے بازار کو گرم کر رکھا ہے۔ یہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، آئیے اس کا ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ اگر ذبح کیا جائے جانور تو وہ حرام ہے، تو اس کو ہم نیاز اور نظر کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے، حسین غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے یعنی میں نے اللہ بولا ہے؟ جی یہ طیب شہنشاہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ دشمن ہے، مخالف ہے، غیر ہے، اپنا ہے بھائی۔ غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف، اللہ کا دشمن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی یہ ساری گفتگو جہالت کا منہ بولتا اور کھلا ہوا ثبوت ہے۔ یہاں اردو والا اپنا اور غیر نہیں ہے، جیسے اردو میں اپنا اور پرایا ہوتا ہے، اسی لفظ کو عربی زبان پہ فٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ عوام کے سامنے، اور عوام بھی وہ جس نے آپ کی ہر بات پر ہاتھ اٹھا کر داد دینی ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے حیدری لگانے ہیں، جو علم سے کورے ہیں، جو معرفت سے اندھے ہیں، ان کے سامنے ایسی گفتگو کر کے آپ ان کو راضی کر لیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس جھوٹ کا؟ غیر اللہ سے مراد اللہ کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا مخالف نہیں ہے، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے
اللہ کے سوا جو بھی ہے، وہ فرشتے ہو، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کچھ بھی ہو، جو اللہ نہیں ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کے سوا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے، وہ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کر کے عوام کو دھوکہ نہ دیجئے۔ جیسے کہا جاتا ہے جاء القوم غیر خالد، قوم آئی خالد کے علاوہ، سارے آگے خالد نہیں آیا، تو یہاں خالد کے علاوہ، جہاں من دون اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے مررت بغیرک، میں تیرے علاوہ کسی اور کے پاس سے گزرا، تو یہاں ترجمہ معنی سوا علاوہ یہ اس کے معنی میں آتا ہے جس کو آپ عوام کے سامنے اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر میں چھپا کر یہ کہتے ہیں کہ حسین تو اللہ کا اپنا ہے۔ یہاں اپنا پرائے کی بحث نہیں، یہاں اللہ اور اللہ کے علاوہ اس کا غیر اور اس کے علاوہ کی بحث ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اللہ مالک نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 173 ہے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3 ہے، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 145 میں اور النحل میں 115، ان آیات کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا گیا۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے شیعہ مترجم نے بھی یہی معنی اور مفہوم بیان کیا۔ رافضیوں کی درسگاہ جامع الکوثر اسلام آباد سے جو ان کا ترجمہ شائع ہوا بلاغ القرآن، اس کے صفحہ 145 پر محسن علی نجفی نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں الفاظ غیرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے علاوہ لکھا، من دون اللہ، غیر اللہ، اس سے مراد اللہ کے سوا اور اللہ کے علاوہ۔ یہ آپ کے مذہب کے مترجمین کا کلام ہے، کم از کم تم تو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہو، کیوں چند ٹکڑوں کے لیے اور دنیا کے تھوڑے دن کی خوشیوں کے لیے، تھوڑے دن کے ساز و سامان کے لیے ان لوگوں کی گمراہی کا بوجھ اپنے سر پہ لاتے ہو۔ دوسرے رافضی فرمان علی نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں لغیر اللہ کا ترجمہ خدا کے سوا کیا۔ تیسرے رافضی مقبول حسین دہلوی نے اس آیت کے ترجمے میں لکھا، وہ جانور جس پہ خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لہذا یہ ذاکر جس کو اہل شرک علامہ کا نام دیتے ہیں، یہ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اسے اردو کا غیر بنا رہا ہے، اپنے اور پرائے کی بحث میں جہاں تک ان کی جاہل عوام کی علمی قابلیت ہے ان کو راضی کر رہا ہے کہ جو حسین کو غیر اللہ کہے، جو سیدنا علی کو غیر اللہ کہے تو اس کو جواب میں کہو کہ نہیں، حسین تو اللہ کے اپنے ہیں۔ سیدنا حسین کی شان میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں، مولا علی کی شان میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں، سیدنا حسن کی شان میں، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شان میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔ ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی شان بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ پھول ہے میرے نبی کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے نبی کی لخت جگر ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مصطفیٰ پورے انبیاء کی جماعت کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان میں کوئی مسلمان ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتا، اس کا تصور بھی اپنے دل میں نہیں لا سکتا، لیکن ان کی شان کو بڑھا کر انہیں اللہ نہ بنائیے۔ یہ اللہ کے غیر ہیں، غیر سے مراد دشمن نہیں، غیر سے مراد مخالف نہیں، غیر سے مراد اللہ کے سوا۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ عبادت ہے تو صرف اللہ کو ہوگا، نہ پیارے نبی کو، نہ پیارے علی کو، نہ سیدنا حسن و حسین کو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہاں علاوہ مراد ہے، یہاں سوا مراد ہے۔ آئیے اب آپ کو ایک آیت بھی سنا دیں، مگر نہ انہی کی بات پر آپ کو اعتماد ہے، انہی کی بات پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی عقلوں کو کھولو اور خود قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھو۔ مولا کا فرمان سنیے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں مالک فرماتا ہے، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ،
پھر وہ اللہ کے بندوں سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو جب بھی لوگوں کو دعوت دے گا تو انہیں یہی کہے گا کہ اللہ کے بندے بنو، ربانی بنو۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دے، لفظ یہاں پر کیا ہے، عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ۔ کوئی نبی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا، کوئی اللہ کا سچا ولی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ سب کی دعوت کیا ہوتی ہے، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت میں نبی خود کو کس لفظ کے ساتھ پکار رہے ہیں؟ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ نعوذ باللہ، کیا نبی اللہ کے علاوہ اللہ کے دشمن ہے؟ جو ترجمہ تم نے کیا سیدنا حسین کے بارے میں کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے، میں اللہ بھی نہیں کہتا لیکن غیر اللہ بھی نہیں ہے۔ غیر اللہ تو ہوتا ہے جو اللہ کا دشمن ہو۔ حسین غیر اللہ نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے یعنی میں نے اللہ بولا ہے؟ جی یہ طیب شہنشاہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ دشمن ہے، مخالف ہے، غیر ہے، اپنا ہے بھائی۔ غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف، اللہ کا دشمن۔ تو یہاں من دون اللہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہوا، تو نعوذ باللہ کہ یہ نبی اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے مخالف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کے اندر پنپتا ہوا کفر ہے جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ مزید سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے خیر اللہ تو نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یزید ہے اور معاویہ ہے۔ غیر اللہ نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یزید ہے، معاویہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبیث مجرم، یہ فسادی جو مسلمانوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف گندی زبان استعمال کر کے معاشرے میں امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، فساد کو پھیلانا چاہتا ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ماننے والے زندہ ہیں، صحابہ کی محبت میں کٹ مرنے والے زندہ ہیں۔ یہ ان کے سامنے جب صحابہ کی ان مبارک ہستیوں کو گالی دے گا، امیر معاویہ کو گالی دے گا جو پیارے نبی کے صحابی ہیں، جو پیارے نبی کے قدموں میں زندگی گزارتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں پاتے ہیں، جن کے لیے پیارے نبی اللہ سے مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، جب ان کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو امن برباد نہیں ہوگا؟ ہم عرض کرتے ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، جن کے ہاتھ کے اندر اللہ نے انتظام کی ذمہ داری سنبھالی ہے، کہ ایسے خبیثوں کی زبانوں کو پکڑو، ان کی زبانوں کو لگام دو۔ قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہونا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی جاتی تھی، ذمہ داری تمہاری ہے، یہ اختیار بھی تمہارا ہے، اللہ نے یہ امر بھی تمہیں دیا ہے، تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع میں کیا کیا؟ یہ ظالم کفار کے ساتھ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ملا رہا ہے کہ حامان، فرعون، قارون، شداد، معاویہ۔ اصل میں یہاں پہ نام کس کا آنا چاہیے؟ کفار کا ذکر کرتے ہو تو فرعون، حامان، قارون، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا نام شامل ہوتا ہے کفار کے اندر، مسلمانوں کا نام نہیں۔ امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا، پیارے نبی کے صحابی بنے، پیارے نبی کے کاتب وحی بنے۔ یہاں نام آتا ہے ملا باقر مجلسی کا جس نے کفر پھیلایا، نام آتا ہے نعمت اللہ الجزائری کا جس نے کفر پھیلایا، نام آتا ہے خمینی کا جس نے کفر پھیلایا، نام آتا ہے خامنائی کا جس نے کفر پھیلایا۔ یہ ہے وہ فرعون اور حامان اور قارون کے ساتھی۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، یہ گالی دینے والی خصلت اس کی یہودیوں سے بھی گندی ہے، عیسائیوں سے بھی گندی ہے، کیونکہ کوئی یہودی اپنے نبی کے صحابہ کو گالی نہیں دیتا، کوئی عیسائی اپنے نبی کے حواریوں کو گالی نہیں دیتا۔ یہ بد صرف تمہیں ملی ہے کہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو، ان مبارک ہستیوں کو گالیاں دیتے ہو۔ تمہاری زبان، تمہارا مذہب، تمہارا دین سوائے گالی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تمہارا شر تمہارے اوپر لوٹائے، اللہ امت کو تمہارے شر سے محفوظ رکھے۔ کبھی نہ بھولنا، مسلمان اپنی جانوں پہ کھیل سکتے ہیں، مسلمان اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہیں، اور دی۔ ماضی قریب میں حق نواز جھنگوی نے قربانی دی، احسان الہی ظہیر نے قربانی دی۔
یہ قربانیاں دیتے رہیں گے جب تک تم صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے رہو گے. اہل سنت اپنی جان پہ کھیلتے رہیں گے, جان کی بازیاں داؤ پہ لگاتے رہیں گے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اہل سنت میں غیرت موجود ہے, یہ بے غیرت نہیں ہوئے, ان کے اندر غیرت موجود ہے. اپنی زبانوں کو سنبھالو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت کرنا سیکھو. اگر دل میں ایمان نہیں ہے, دل میں کفر پنپتا ہے, تو پھر یاد کر لیجئے وہی کفار تھے جو پیارے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتے تھے. اور مسلمان کبھی بھی حالت ایمان میں رہنے والی شخصیت پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے, زندہ رکھے تو ایمان پہ, موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آپ کی شان شوکتوں سے الگ, دوسری سب